السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے انوار الحق کاکڑ جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں، اور اس خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ خدشات کا اظہار ہیں، پاکستان تحریک انصاف خدشات کا اظہار کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ خط جو ہے وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جو صدر کو خط لکھا گیا، اس کے جواب میں پھر یہ خط ارسال کیا گیا، اور اس خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نگران حکومت کا غیر جانبدار اکائی کے طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بہت اہم ہے۔ آئندہ جو عام انتخابات ہیں اس حوالے سے تمام رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنے کی نگران حکومت کی پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں، ہم اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور عوام کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور آزاد میڈیا کے ذریعے رائے اظہار پر جمہوریت کی روح ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا جی کہ آزادانہ، منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق ہے۔ تو پھر یہ پہلا ساری کہانی آرٹیکل 19، آرٹیکل 17 اور وہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو بھی جناب علی یہ اسی طرح سے پولیٹیکل مواقع ملنے چاہیے۔ بالکل درست بات ہے، پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح سے سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت کی اجازت ہونی چاہیے جو دیگر کو ہے۔ لیکن صدر مملکت کے اگر ہم ڈوبیس کردار کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر خود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آتی ہے انتخابات کے حوالے سے، اس وقت عام انتخابات کے حوالے سے کافی زیادہ کنٹروورسیز تھی، عمر عطا بندیال کے دور کا کچھ وقت رہ گیا تھا، تو اس پہ جناب یہ ہوا کہ درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے خود لکھا کہ صدر مملکت اپنا آئینی کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، یعنی تاریخ کا تعین جو ہے وہ صدر مملکت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئے، انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ بھائی آپ کے پاس یہ اختیار حاصل تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جواب میں جواز یہ دیا گیا کہ صدر مملکت جو ہے ان کے پاس اختیار تو تھا، لیکن لا منسٹری کی جو ہے وہ اوپینین آ گئی تھی، ان کی رائے آ گئی تھی کہ اب لا میں چینج ہو گئی ہے، اس لیے اب تاریخ کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو اس پہ پھر کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ ایڈوائزری جوریسڈکشن آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کر کے آپ ہم سے اوپینین لے لیتے، ہم سے رائے لے لیتے، نہ آپ نے ہم سے رائے لی نہ اوپینین لیا، اور خود ہی اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو یہ پھر اس طرح کے سوالات تو بہرحال اٹھتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اب اس معاملے کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے یہ نگران حکومت سے مانگی جا رہی ہے، تو نگران حکومت لیول پلینگ فیلڈ کیسے دے سکتی ہے؟ اگر ہم قانون کی بات کریں تو اب تو جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ یہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر کے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز باقیوں کو اگر پرمیشن ہے تو ہمیں بھی اسی طرح آزادانہ پالیٹکس کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ایک آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹروک کہیں، یا ایک آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کی جائے تھرو اے پی سی یعنی آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے سے، اور پھر ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ان کا موقف سنا جائے، کوئی ضابطۂ کار، کچھ اصول، کوئی رولز طے کیے جائیں، یعنی الیکشن کے انعقاد سے پہلے کچھ اصول پولیٹیکل پارٹیز خود طے کر لیں۔ تو میرے خیال میں شاید یہ جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، جو اٹیمپٹ کی جا رہی ہے، اس کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ الیکشنز کے اوپر بعد میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اعتراض نہ کرے کہ جی ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں منظور نہیں تھیں یا اس طرح سے ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو شاید کور اپ کرنے کے لیے پہلے سے سیاسی طور کے اوپر کوئی پلاننگ میں بھی ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتی ہے۔
تو اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے جی کہ وہ انہوں نے ان کی جو پارٹی کے دیگر قائدین ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے مشورہ دیا اے پی سی بلائے، تو اس پہ پھر فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اے پی سی بلائے گی، اور اس اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد طے کیا جائے گی، کچھ چیزیں طے کی جائیں گی، اصول ضابطۂ کار طے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام اصول ضابطۂ کار، لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا، سب کچھ پھر الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ اوپر امپلیمنٹ کروائے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مشترکہ طور کے اوپر یہ اس بات پہ اتفاق ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ادھر تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں لکھا، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع نہیں کیا، تو کیا اس طرح سے نگران وزیر اعظم کو لکھنا، کیا اس کے کوئی ان کو کوئی چیز کوئی حاصل ہو سکتا ہے کچھ تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں یہ ایک صرف میڈیا سٹنٹ کی حد تک یا میڈیا پہ خبر چلانے کی حد تک تو ٹھیک ہے جی، صدر صاحب نے بڑا کردار ادا کر دیا ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کا حل جو اگر آپ جو شارٹ آرڈر ہے انتخابات کا اگر وہ پڑھیں تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا اوتھ ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس اوتھ کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے، اس میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، اور اگر الیکشن کمیشن سے کوئی مؤثر جواب نہیں آتا، کوئی کامیابی نہیں ملتی، تو پھر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے کوئی ریلیف لے سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ ادروائز یہ صدر مملکت کی جانب سے نگران وزیر اعظم کو جناب خط لکھ دیا گیا، اور نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہر روز 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مطلب کبھی ایک سٹیٹمنٹ تو کئی دفعہ ہم نے یہ بھی سنا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن تو عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح سے جو کہا جا رہا ہے جی کہ نگران سیٹ اپ کوئی بہت زیادہ نیوٹرل ہوتا ہے، تو کوئی زیادہ ہی نیوٹرالٹی ہمیں اس میں نظر نہیں آئی، اور سب سے اہم بات اس پوری صورتحال میں یہ ہے کہ اگر ہم مجموعی طور کے اوپر پاکستان کے پولیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں تو یہ بہت ہی یہاں پہ ایک کروشل ٹائم ہے، وہیں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، یکساں سیاست کرنے کے مواقع ملنے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملنے چاہیے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملنے چاہیے۔ دیکھنا یہ کہ اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔